نواسے پہ چلائی، اس ماہ میں جبریل سے نوحہ یہ سنا ہے، ماہ محمد کے نواسے کا وبا ہے، یہ ماہ محرم ہے، یہ ایام ازار ہے، ماہ محمد کے نواسے کا وبا ہے، عاشور کا دن بھول نہ پائے گا زمانہ، لوٹا گیا اس روز محمد کا گھرانہ، اس روز سے دنیا میں بچھی فرش ازاں ہے، ماتم محمد کے نواسے کا وبا ہے، یہ ماہ محرم ہے، یہ ایام ازاں ہے، ماتم محمد کے نواسے کا وبا ہے۔ جب ظہر تک حسین 72 کو رو چکے، اکبر کو رو چکے، علی اصغر کو رو چکے، ایک دوپہر میں باوفا لشکر کو رو چکے، پھر فوج بد نصب سے مخاطب ہوئے امام، حجت تمام کرتا ہوں سن لو میرا پیام، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، گفتگو ہو رہی ہے شہداء کے متعلق، کیونکہ ماہ مبارک محرم شہادتوں کا مہینہ، ایثار کا مہینہ، قربانی کا مہینہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہم جن شہداء کے متعلق گفتگو کریں گے وہ سفیر امام حسین حضرت مسلم بن عقیل کے فرزندان ہیں۔ جی ہاں، محمد اور ابراہیم علیہ السلام پر گفتگو کریں گے۔ عزیزان گرامی قدر، جب امام حسین علیہ السلام کا کارواں قافلہ کربلا پہنچا تو حالات بالکل مختلف تھے، اور پھر روایات میں موجود ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے تمام تر اصحاب، رفقا اور خود امام حسین علیہ السلام جب شہید ہو گئے، اس کے بعد خیام کی طرف ظالموں نے گھوڑے دوڑائے اور خیام کو جلا دیا۔ اب خیام کے اندر بچے اور بیویاں موجود تھیں، اور جیسے یہ آگ لگی اور بھگدڑ مچی، اس میں جناب محمد اور جناب ابراہیم جب خیام سے باہر آئے تو کچھ آگے کی طرف چلے گئے، جب کیونکہ رات کا وقت تھا، سناٹا تھا، تاریکی تھی، جب دشمنوں سے بچ کر آگے کی طرف چلے گئے تو وہ راستہ بھٹک گئے، چلتے چلتے کافی آگے نکل گئے، یہاں تک کہ کچھ کوفی انہیں پا لیتے ہیں، اور جب ان سے پوچھتے ہیں تم لوگ کون ہو، تو انہیں گرفتار کر کے دوبارہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے پاس لے آتے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ انہیں زندان میں قید کر دیا جائے۔ ایک مدت تک یہ بچے زندان میں رہے، لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے یہ حکم دیا کہ ان دونوں کو اچھی غذا فراہم نہ کی جائے، ٹھنڈا پانی نہ دیا جائے۔ عزیزان گرامی قدر، اب یہ بچے کس طرح رہے، اس تاریکی میں کس طرح انہوں نے وقت گزارا، لیکن ایک مدت کے بعد، بعض روایتوں میں 1 سال کے بعد، اور کچھ روایتوں میں جو ہے مطلقاً اس کو بیان نہیں کیا گیا، لیکن ایک مدت کے بعد ان بچوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم دربان سے گفتگو کرتے ہیں، داروغہ سے گفتگو کرتے ہیں، یعنی وہ شخص جو سیکیورٹی پر مامور ہوتا ہے، جو زندان بان، جیلر جسے کہہ لیں آپ، اس سے گفتگو کرتے ہیں کہ کیا تم اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو؟ تو کہتا ہے کیسے ممکن ہے کہ میں مسلمان ہوں اور انہیں نہ مانتا ہوں؟ کہا تو پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کہتا ہے وہ میرے آقا ہیں، وہ میرے سردار ہیں۔ کہا پھر حسین ابن علی علیہ السلام؟ کہا میری جان نثار امام حسین علیہ السلام کے اوپر، میں اس دن سے آج تک حسین علیہ السلام کے لیے گریہ کرتا ہوں۔ اور پھر جب بچوں نے یہ جان لیا کہ اہل بیت سے آشنا ہے، اہل بیت کا محب ہے، تو انہوں نے پوچھا جناب مسلم بن عقیل کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ یہ سوال سننا تھا کہ دربان، جیلر یہ کہتا ہے کہ آخر اتنے سوال کیوں؟ آج تک تم لوگوں نے کبھی مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، آج اتنے سوال کیوں؟ کہا اگر ہمیں جان کی امان ملے تو ہم تمہیں حقیقت سے آشنا کریں۔ کہا یقیناً میں خود ایک جیلر ہوں، میں تمہیں کیا کر سکتا ہوں، میری جو نوکری ہے میں وہی کر رہا ہوں، میں آپ کی جان کو کوئی ضرر، کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ جب یہ سنا تو بچوں نے کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ جیلر
زمین پر بیٹھ گیا اور کہا کہ شہزادو مجھے معاف کرنا، اپنے اجداد سے میرے لیے معافی طلب کرو، مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ آپ لوگ کون ہیں، میں تو حکم کی تعمیل میں تھا، مجھ سے جو خطا ہوئی میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ البتہ اس کے ساتھ ہی دربان نے، جیلر نے جیل کا دروازہ، زندان کا دروازہ کھول دیا اور بچوں کو رہنمائی کی کہ اس راستے سے آہستہ آہستہ نکل جائیں، لیکن دن میں سفر نہ کریں، رات میں سفر کریں تاکہ کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں۔ اب اس کے بعد جیلر نے جب انہیں آزاد کیا، ایک لمبی داستان ہے اور اس میں تاریخ نے ایک طویل جو ہے اس کے بابت گفتگو کی ہے کہ جیلر کے ساتھ کیا ہوا۔ یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ جب زندان سے اس طرح کے بچے چلے جائیں جو سخت سیکیورٹی میں ہوں تو پھر جیلر کے ساتھ کیا ہوتا ہے، میں اس کی طرف نہیں آتا ہوں، لیکن وہ بچے رات کی تاریکی میں جب سفر کرتے رہے اور پھر روایت میں موجود ہے کہ جب دن کی روشنی ہوتی تھی تو وہ بچے درخت پر بیٹھ جایا کرتے تھے تاکہ کوئی انہیں نہ دیکھے۔ عزیزان گرامی قدر، بہت مشکل ہے کہ ساری رات انسان سفر کرے اور دن میں جو ہے درخت کی ٹہنی پر یا درخت کی شاخوں پہ اوپر جا کر جو ہے آرام کرے یا بیٹھ جائے۔ روایت میں ہے کہ پانی کے کنارے، دریا کے کنارے ایک خاتون موجود تھیں جس نے انہیں دیکھا اور وہ ان سے پورا تعارف لینے کے بعد انہیں اپنے گھر لے آئی۔ بعض روایت میں اس طرح ملتا ہے کہ رات کی تاریکی میں انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ کیا ہمیں پانی مل سکتا ہے، اور پھر وہ خاتون نے دروازہ کھولا۔ بہرحال جب دروازہ کھولا تو خاتون نے انہیں اپنے گھر پہ پناہ دی، ایک الگ کمرے میں، الگ گوشے میں لے گئی، لیکن خاتون کا داماد جس کا نام حارث تھا وہ ایک اچھا شخص نہیں تھا، وہ ایک درباری شخص تھا یا انعام کی لالچ میں تھا، کیونکہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ محمد اور ابراہیم جسے ملے وہ ہمارے پاس لے آئے۔ جب رات کی تاریکی میں یہ حارث ملعون اپنے گھر آتا ہے اور دروازہ بجاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، تو یہ خاتون دروازہ کھولنے میں تاخیر کرتی ہیں تو چلا کر کہتا ہے آخر آج ایسا کیا مسئلہ ہے کہ دروازہ کھولنے میں دیر ہو گئی۔ خاتون کوئی جواب نہیں دیتی ہیں، لیکن یہ سمجھ جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ چل رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، رات کی تاریکی میں جب یہ بچے ایک الگ گوشے میں، الگ کمرے میں جہاں پر ایک اتاق میں رکے ہوئے تھے، ایک بھائی یا چھوٹا بھائی روایتوں میں ہے کہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام، مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب مسلم بن عقیل، جناب سیدہ ان بچوں کو پکار رہے ہیں۔ اب یہ بڑے بھائی جگا کر کہتا ہے بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ دونوں گلے لگ کر جب گفتگو کرتے ہیں اور اس کمرے میں سناٹا، تاریکی، اتنے میں یہ ملعون بچوں کی آوازیں سن لیتا ہے اور پھر اندر آ کر پوچھتا ہے کون ہو تم اور ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ بچے کہتے ہیں اگر جان کی امان پائیں تو بتائیں۔ وہ کہتا ہے ہاں بتاؤ کون ہو۔ بچے جب اپنا تعارف کراتے ہیں تو یہ ملعون مسکرا کر کہتا ہے کہ سبحان اللہ، موت سے بچ کر موت کے منہ میں آ گئے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ان بچوں کو گرفتار کرتا ہے اور پھر صبح ہی صبح نہر کنارے اپنے ایک حبشی غلام کو اور اپنے بیٹے کو لے کر پہنچتا ہے۔ روایت میں موجود ہے کہ یہ اپنے حبشی غلام سے کہتا ہے کہ پہلے ان کا سر قلم کرو تاکہ میں عبید اللہ ابن زیاد کی خدمت میں ان کے سر پیش کروں اور بہت بڑا انعام وصول کروں۔ عزیزان گرامی قدر، جب یہ حبشی غلام آگے بڑھتا ہے تو بچے اسے دیکھ کر کہتے ہیں کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بلال کو جانتے ہو؟ کہتا ہے یقیناً میں جانتا ہوں، میں تو انہی کے قبیلے سے ہوں۔ کہا تم بلال کو جانتے ہو تو پھر مولا کائنات اور مسلم بن عقیل اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہا میری جان قربان ان پر۔ کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے فرزند ہیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ حبشی غلام اپنی تلوار پھینک کر نہر میں کود جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے حارث، مجھے اپنی آخرت عزیز ہے، میں اپنی آخرت بچا رہا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ غصے میں آتا ہے اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ ان دونوں کا سر قلم کر دو۔ جب اس کے بیٹے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شہزادے کون ہیں تو وہ بھی نہر میں کود جاتا ہے۔ اب یہ ملعون غصے میں آتا ہے، تلوار اٹھا کر دونوں بچوں کو پکڑ کر مارنے کی کوشش کرتا ہے تو بچے کہتے ہیں کہ ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں۔ مسکرا کر کہتا ہے کہ جو چاہے کر لو، یہ نمازیں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ننھے سے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا احکم الحاکمین۔ یہ سننا تھا کہ اس نے ایک بھائی کا سر، یعنی ایک بھائی کو بالوں سے پکڑا اور اس کا سر تن سے جدا کرنے کے بعد جسم مبارک کو پانی میں پھینک دیا اور سر مبارک کو ایک جگہ پر رکھ دیا۔ جب دوسرے بھائی کو پکڑنا چاہا تو اس نے کہا کہ رک جاؤ۔ جب وہ رکا تو اس نے اپنے آپ کو اپنے بھائی کے خون سے لت پت کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ یعنی حارث نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ بھائی نے کہا
کہ میں اللہ کے دربار میں اپنے بھائی کے پاکیزہ خون کے ساتھ جانا چاہتا ہوں تاکہ میں گواہی دے سکوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ اس پہ وہ ہنستا ہے اور پھر چھوٹے بھائی کا سر تن سے جدا کر کر جسم مبارک کو پانی میں پھینک دیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان دونوں کے سر لے کر یہ دربار میں جاتا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ مسیب نامی گاؤں کی طرف جب یہ چلتے ہوئے آتے ہیں، ان کے اجسام جسم مبارک چلتے ہوئے آتے ہیں، تو وہاں کے لوگ، وہاں ایک کسان کام کرتا ہے، وہ ایک روایت اس طرح کی بھی ملی کہ وہاں پر یہ آواز بلند ہوتی ہے یا ایک ہاتف غیبی کی ندا آتی ہے جس سے یہ شناخت کر لیتا ہے یہ بچے کون ہیں، اور پھر ان کو کربلا سے کچھ فاصلے پر ایک شہر ہے وہاں پر دفنا دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسری طرف یہ حارث ملعون دونوں بچوں کے سر لے کر دربار میں جاتا ہے۔ جیسے ہی ابن زیاد دیکھتا ہے تو وہ اپنے تخت سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تم نے کیا کیا؟ کہا امیر، میں نے ان کے سر تن سے اس لیے جدا کیے تاکہ آپ مجھے بہت زیادہ انعام دیں۔ عبید اللہ ابن زیاد پوچھتا ہے کہ جب یہ بچے قتل ہو رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے آخر میں کہا تھا یا ارحم الراحمین، یا رحیم یا رحمان، یا ارحم الراحمین، یا احکم الحاکمین، یعنی پروردگار تو بہترین حکم کرنے والا ہے۔ جب یہ سنا ابن زیاد نے تو کہا کہ اللہ نے تو ان کا حکم کر دیا ہے۔ ایک شامی کو حکم دیتا ہے کہ اس کا سر بھی اسی طرح تن سے جدا کر دیا جائے جس طرح اس نے ان بچوں کو قتل کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ تھے جناب مسلم بن عقیل کے شہید فرزندان اور ان کے قاتل کا انجام۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہوں مالک ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ماہ میں لوٹی گئی زہرا کی کمائی، تلوار محمد کے نواسے پہ چلائی، اس ماہ میں جبریل سے نوحہ یہ سنا ہے، ماہ محمد کے نواسے کا بپا ہے، یہ ماہ محرم ہے، یہ ایام ازار ہے، ماہ محمد کے نواسے کا بپا ہے، عاشور کا دن بھول پائے گا زمانہ، لوٹا گیا اس روز محمد کا گھرانہ، اس روز سے دنیا میں بچھی فرش ازار ہے۔